व्यूअर्स, आज की इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी की आने वाली एपिसोड के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस एपिसोड में आपको देखने को मिलने वाला है कि अर्तुगरुल बैठा सोच रहा होता है कि उसका हर आने वाला सफर उसके लिए नए रास्ते खोल रहा है। वो सोचता है कि उसके साथ पहले इब्नुल अरबी, फिर सफेद दाढ़ी वाले और अब दरवेश करमानी उसके साथ हैं। वो कहता है, या अल्लाह, मुझे इन सब बुजुर्गों का साया सलामत रखना और मुझे अपनी इस जंग में कामयाब कामरानी नसीब अदा करना। वो कहता है, या अल्लाह, मैं ये अपने लिए नहीं कर रहा, लेकिन मैं अपने आने वाली नस्लों के लिए और अपने इस मुसलमान भाइयों के लिए कर रहा हूँ जो कुफर और जुल्मत के साए नीचे पल रहे हैं। क्या मैं उनके लिए एक अलग मुल्क और अलग रियासत ख्वाब देख के उनके लिए ये हासिल भी नहीं कर सकता। अर्तुगरुल साहब अपने इरादों में पुख्ता होने के बाद अपने रब से ये दुआएं मांग रहे होते हैं कि उनके जो भी प्लान हक के रास्ते में है उनको कामयाबी और कामरानियां अता कर। अर्तुगरुल साहब अपने रब से बात करते हुए कहते हैं कि या अल्लाह, तूने अपने नेक लोगों से हमेशा मुझे मिलवाया है और इसी तरह तो मुझे अपने आने वाले वक्त में भी नेक लोगों के साए में रखना। दूसरी तरफ आप ये भी देखने वाले हैं कि सुंगरतेन अपनी माँ हाइमातून से इस बात की इजाजत लेने के लिए जाता है कि वो अपने मिशन के लिए निकल सके, लेकिन आप देखेंगे उसकी माँ हाइमातून उसको कहती है कि तुम्हारी बहन शनाज़ातून उस बेगैरत नौजान के पास है और तुम अपने काम के लिए जा रहे हो। वो उसको कहती है कि मैं तुम्हें ये कभी नहीं करने दूंगी जब तुम्हारे कबीले और तुम्हारे खैमे को इस बात की जरूरत है और तुम अपने काम के लिए निकल जाओ। कहती है, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो तुम्हें मैं अपना दूध कभी माफ नहीं करूंगी और तुम्हें कभी भी अपनी दुआओं में शामिल नहीं करूंगी। ये सुनने के बाद आप देखेंगे सुंगरतेन खामोश हो जाता है। हाइमातून उसको कहती है कि जब नौयान नहीं जाता और हम शनाज़ातून को वापस लेके आ जाते तुम इस कबीले को नहीं छोड़ोगे। वो उसको कहती है कि इस कबीले की फौज और इस कबीले के सभी लोगों पे ये फर्ज है कि वो अपनी कबीले की बेटी के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। आप देखने वाले हैं ये बातें हो ही रही होती हैं कि वहाँ पे रोशनी खातून भी बैठी होती है। वो कहती है कि सरदार तैमूर और उसके कबीले वाले भी मेरी बहन को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। आप देखेंगे ये सुनना होता है कि हलीमा सुल्तान बोल पड़ती है। वो कहती है कि अल्लाह न करे कि शनाज़ातून को कुछ हो, लेकिन अगर शनाज़ातून को कुछ हो जाता है तो दुर्गा कबीले वाले इस बात पे बहुत ज्यादा खुश होने वाले हैं और स्पेशली सरदार खुशनूद की फैमिली से ताल्लुक रखने वाले शनाज़ातून से बहुत ज्यादा तंग है और वो बहुत ज्यादा इस बात पे खुश होने वाले हैं। ये सुनना होता है कि रोशनी गुस्से में आ जाती है और वो कहती है हाइमातून को कि तुम अपनी बहू को चुप करवा लो, ये ना हो कि मैं इसके साथ ऐसा वैसा कर दूं कि उसके बाद जिस जिंदगी की सांसें लेना भूल जाए। आप देखने वाले हैं ये सुनने के बाद हाइमातून उन दोनों को गुस्सा होती है और उनको कहती है कि मुश्किल वक्त में तुम दोनों आपस में लड़ रहे हो, तुम्हें चाहिए कि तुम दोनों खामोश हो जाओ। आप देखने वाले हैं अभी ये बातें हो ही रही होती हैं कि वहाँ गुलदारो आ जाता है। वो कहता है कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपनी माँ और भाई सुंगरतेन से अकेले में बात करूँ, इसलिए वो रोशनी और हलीमा सुल्तान से कहता है कि तुम लोग यहाँ से बाहर चली जाओ। आप देखने वाले हैं उनके जाने के बाद गुलदारो अपने भाई सुंगरतेन से कहता है कि तुम्हारे पास वो जो इम्पोर्टेंट चीज है वो मुझे तुम मेरे हवाले कर दो, उसके बाद मैं तुम्हें वो चीज और शनाज़ातून भी वापस ला के दे दूंगा। लेकिन आप देखने वाले हैं सुंगरतेन उसको कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये सुनने के बाद हाइमातून शॉक में आ जाती है। वो कहती है कि तुम कैसे भाई हो कि तुम्हारे पास वो चीज तुम्हारी बहन से ज्यादा अजीज है। लेकिन आप देखने वाले हैं वो कहता है कि मैं इसके बारे में सिर्फ यही कह सकता हूँ कि मैं वो चीज आपके हवाले नहीं कर सकता। सुंगरतेन कहता है कि अगर मेरा भाई कहता है तो मैं उसके लिए जाके नौयान से लड़ने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन मैं वो चीज उसके हवाले नहीं कर सकता। ये सुनना होता है कि आप देखें गुलदारो बोल पड़ता है। वो कहता है कि तुम्हारे लिए वो चीज क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है? क्या तुम सुल्तान अलाउद्दीन के जासूस के तौर पे काम कर रहे हो और जो तुमने बताया कि तुम चंगेज खान के घोड़ों को नहलाते धुलाते थे और उनकी खिदमत करते थे, क्या ये सच है? या ये सच है कि तुम सुल्तान अलाउद्दीन के साथ मिलके मंगोलों की जासूसी कर रहे थे और उसकी कोई इम्पोर्टेंट चीज तुम्हारे पास है जो तुम तुम्हारे हवाले नहीं करना चाहते? आप देखने वाले हैं ये सुनना होता है कि हाइमातून और गुलदारो दोनों ही उसकी तरफ उसके जवाब के इंतजार में होते हैं कि आप देखेंगे वो कुछ नहीं बोलता। इसके जवाब में हाइमातून उसको कहती है कि क्या आप ये सच कह रहा है? गुलदारो जो कह रहा है, लेकिन आप देखने वाले हैं सुंगरतेन फिर भी कुछ भी नहीं बोलता। तभी गुलदारो बोल पड़ता है कि इसकी आंखें बता रही हैं कि मैं जो भी कह रहा हूँ वो सच है और ये वाकई सुल्तान अलाउद्दीन के लिए जासूसी कर रहा है। हाइमातून का ये सुनना होता है तो वो बोल पड़ती है कि क्या तुम्हारे साथ इस सब में अर्तुगरुल भी शामिल है? आप देखने वाले हैं सुंगरतेन इसके जवाब में कहता है कि हाँ, अर्तुगरुल भी मेरे साथ इस सब में शामिल है। वो कहता है मैं और अर्तुगरुल कभी भी अपने तुर्क कबीलों की सिपाहियों को मंगोल फौज के हवाले नहीं कर सकते और उनके साथ मिलकर अपने ही
اسلام کے خلاف نہیں لڑنے دیں گے، اس لیے میں وہ چیز جو اس سب کے روکنے کے لیے بہت ہی اہم ہے میں کبھی بھی گلداروں کے حوالے نہیں کرنے والا ہوں۔ آپ دیکھنے والے ہیں سننے کے بعد گلداروں کہتا ہے کہ اگر تم مجھے وہ چیز دیتے ہو یا نہیں دیتے پھر بھی میں شہناز خاتون کو بچانے جا رہا ہوں۔ یہ سننے کے بعد سنگر تیکن کہتا ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ یہ باتیں ہو ہی رہی ہوتی ہیں کہ حائمہ خاتون بول پڑتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں تمہیں حکم دیتی ہوں کہ تم وہ چیز گلداروں کے حوالے کر دو۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نہیں چاہتی کہ سلمان شاہ کا یہ خیمہ اپنی بیٹی کو تذلیل ہوتے برداشت کر سکے، اس لیے تمہیں وہ چیز دینی ہوگی، یہ میرا حکم ہے۔ آپ دیکھنے والے ہیں یہ سننے کے بعد سنگر تیکن وہ مہر دینے کے لیے مان جاتا ہے۔ وہ مہر لینے کے لیے اپنے کمرے میں جاتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ اس جگہ جہاں اس نے مہر رکھی ہوتی ہے وہاں باقی سارا سامان تو پڑا ہوتا ہے لیکن وہ مہر نہیں ہوتی۔ وہ دیکھنے کے بعد بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ ساری چیزیں ڈھونڈنے کے بعد واپس اپنی ماں حائمہ خاتون اور گلداروں کے پاس آتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ وہ مہر وہاں سے کسی نے چرا لی ہے۔ سنگر تیکن حائمہ خاتون اور گلداروں کو بتاتا ہے کہ میں نے وہ مہر کیسے حاصل کی تھی اور اس کے بعد ارطغرل نے وہ کیسے حاصل کی نویان سے، اور اس کے بعد اس نے مجھے دی اور میں نے اپنے تکیے کے نیچے رکھی لیکن اب وہ نہیں ہے یہاں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ کیسا قبیلہ ہے کہ ایک خیمہ جو سردار کا خیمہ ہے اس کے اندر پڑی ہوئی چیزیں بھی چوری ہو رہی ہیں۔ آپ دیکھنے والے ہیں یہ سب سننے کے بعد گلداروں کہتا ہے کہ اس قبیلے کے اندر ابھی بھی غدار موجود ہیں اور اس کو یہ تبھی پتا چلا ہوگا جس کا تعلق نوجان کے ساتھ ہوگا۔ دوسری طرف اس ایپیسوڈ میں آپ کو یہ بھی دیکھنے کو ملنے والا ہے کہ جیسا کہ مہر دین اور عالیہ تیمور کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ تیمور سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمہیں جیسا کہ پتا ہے کہ سلجان خاتون جو کہ نوجان نے اغوا کر لی ہے، وہ اس کو بتاتے ہیں کہ اس نے کسی خاص مقصد کے لیے نہیں کیا بلکہ وہ بدلہ لینا چاہ رہا تھا۔ جو حملہ ہم نے اس کے اوپر کیا تھا اس کے بدلے اس نے سلجان خاتون کو پکڑ لیا ہے اور وہ اب گلداروں کو مار دینا چاہتا ہے۔ آپ دیکھیں گے عالیہ خاتون اس کو کہتی ہے کہ تمہیں گلداروں مدد کے لیے کہے گا اور تم نے اس کو روکنا ہے کہ وہ اس عورت کے لیے اپنی اور تمہاری جان خطرے میں نہ ڈالے۔ عالیہ خاتون جو باتیں کہہ رہی ہوتی ہے وہ واقعی سچ ہونے والی ہوتی ہیں جو علی مان سلطان نے روشنی سے کہی ہوتی ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے تیمور اپنی سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ گلداروں کبھی بھی نہیں مانے گا، لیکن آپ دیکھیں گے مہر دین اور عالیہ خاتون اس کو کہتے ہیں تم نے اس کو منانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ مہر سنگر تیکن کے پاس سے چوری ہو چکی ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں گلداروں اور سنگر تیکن ارطغرل بے کے پاس جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ ہماری مہر چوری ہو چکی ہے، کیا آپ ہمیں اس طرح کی دوسری مہر بنا کے دے سکتے ہیں؟ جس کے جواب میں ارطغرل بے کہتے ہیں کہ اگر میں وہ مہر دیکھ لوں تو میں اس کی جیسی مہر بنا سکتا ہوں۔ آپ دیکھیں گے سنگر تیکن کہتا ہے وہ مہر تو ہمارے پاس نہیں ہے لیکن میں اس کی تصویر کرا کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے سنگر تیکن اس کی وہ تصویر بنا کے دیتا ہے ارطغرل بے کو اور ارطغرل بے اس کے جیسی مہر تیار کرنے کے لیے لگ جاتے ہیں۔ دوسری طرف آپ کو یہ بھی دیکھنے کو ملنے والا ہے کہ جب سب لوگ تیاری کر رہے ہوتے ہیں جانے کی تبھی آپ دیکھیں گے مہر دین حائمہ خاتون کے پاس آتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ شہناز خاتون آپ کے لیے آپ کی بیٹی جیسی ہے، جیسے روشنی آپ کی بیٹی جیسی ہے ویسے ہی شہناز خاتون آپ کی بیٹی جیسی ہے، لیکن وہ کہتا ہے میں نہیں چاہتا کہ آپ گلداروں کو وہاں بھیجیں۔ وہ کہتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اور سپاہیوں کو وہاں بھیج دیں تاکہ وہ جو چیز بھی نوجان مانگ رہا ہے وہ دیکھ کے شہناز خاتون کو واپس لایا جا سکے۔ وہ کہتا ہے کہ نوجان کیوں اسپیسیفکلی گلداروں کے آنے کا کہہ رہا ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بات ہوگی، لیکن آپ ابھی دیکھنے والے ہیں گلداروں وہاں پہ آ جاتا ہے۔ وہ یہ ساری باتیں سن چکا ہوتا ہے، وہ آتے ہی کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو لینے خود جاؤں گا اور میں یہ کبھی بھی نہیں چاہ سکتا کہ میری بیوی کسی غیر کے ہاتھوں میں ہو اور میں سپاہیوں کو بھیج دوں اور خود گھر پہ آرام سے بیٹھا رہوں۔ اس ایپیسوڈ میں آپ کو یہ بھی دیکھنے کو ملنے والا ہے کہ مہر دین اپنی کوشش کر چکا ہوتا ہے کہ وہ گلداروں کو وہاں جانے سے روک سکے، لیکن ایسا نہیں ہونے کے بعد وہ واپس خیمے میں جاتا ہے اور عالیہ خاتون اور اپنی بیٹی گونچا گل سے بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم نے تو اپنی پوری کوشش کی لیکن تیمور نے وہاں ہم نے جو باتیں بتائی تھی اس میں سے ایک بھی نہیں بولی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے عالیہ خاتون کہتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایسے تو گلداروں وہاں جا کے مر جائے گا کیونکہ وہ مہر تو ہمارے پاس ہے۔ یہ سننے کے بعد آپ دیکھیں گے مہر دین کہتا ہے کہ آپ کا تیمور اور گلداروں کا کرنا ہمارے حق میں ہو، اس لیے اگر وہ ہماری بات نہیں مان رہے تو ان کو وہ کرنے دو جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ دیکھنے والے ہیں سب کے بعد بھی گونچا گل گلداروں کو روکنے کے لیے بڑی کوشش کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں تمہیں بہادر بنانا چاہتی ہوں، میں تمہیں کبھی بھی کمزور دیکھنا نہیں چاہتی، لیکن میں تمہارے بنا کیسے رہ پاؤں گی، اس لیے میری خواہش ہے کہ تم وہاں نہ جاؤ۔ لیکن آپ دیکھنے والے ہیں گلداروں کہتا ہے کہ موت کا فرشتہ جس دن آنا ہوتا ہے وہ اسی دن آتا ہے، اگر میری موت آج لکھی ہے تو میں آج مارا جاؤں گا اور اگر میری موت کل لکھی ہے تو میں کل مارا جاؤں گا، اس لیے میں کبھی بھی ایسی بات نہیں مانوں گا جو میرے حق میں بہتر نہ ہو۔ اس کے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ شہناز خاتون کے ساتھ یہ سب ہونے کے بعد جب یہ بات گلبانو کو پتہ چلتی ہے تو گلبانو حلیمہ سلطان کے پاس آتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ میں نے شہناز خاتون کا بڑا ہی دل دکھایا ہے اور میں اس بات کی معذرت چاہتی ہوں، اگر شہناز خاتون کو کچھ ہو گیا تو میں اس غم میں جی کیسے سکوں گی کہ میں نے اس کے ساتھ ایسا کیا تھا۔ لیکن آپ دیکھیں گے حلیمہ سلطان اس کو کہتی ہے کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم نے غلط کیا تو تمہارے پاس بھی موقع ہے، تم جاؤ اور خشنود سردار کے خیمے میں جاؤ اور وہ لاکٹ تلاش کرو جو شہناز
خاتون کا عالیہ نے اپنے پاس چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ دوسری طرف آپ کو یہ بھی دیکھنے کو ملنے والا ہے کہ جب خاتون یہ بات تلاش کر رہی ہوتی ہیں کہ وہ مور سنگر دیکھیں کہ خیمے کے اندر سے کس نے چرائی، تو آپ دیکھیں کہ حلیمہ سلطان ان کو کہتی ہے کہ میرا شک ہے کہ یہ کام گونچا گل نے کیا ہوگا، کیونکہ وہ بتاتی ہیں کہ میں جس دن ہم نے ان کی دعوت کی تھی وہاں پہ دیکھا تھا کہ روشنی اور گونچا گل خاتون سنگر دیکھن کے خیمے کے اندر داخل ہوئی تھی۔ وہ ان کو یہ بھی بتاتی ہے کہ اگر یہ بات ہم نے کسی کے سامنے کی تو پھر بہت بڑا معرکہ دونوں قبیلوں کے درمیان ہو سکتا ہے، اس لیے ہم نے یہ خاموشی سے پتہ کروانا ہے کہ ایسا کس نے کیا ہے۔ خاتون بھی یہ سننے کے بعد بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، وہ بھی اس بات کو بہت ہی زیادہ سیریس لیتی ہے کہ اب ہم اس بات کو کیسے پتہ کروائیں کہ وہ مور کس نے چرائی ہے۔ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ کیسے پتہ چلانے والے ہیں وہ لوگ کہ وہ مور کس نے چرائی ہے اور کیسے چرائی ہے۔ ویورز، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آنے والی ایپیسوڈ اسی طرح ملتی رہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے بٹن کو دبا دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائملی ملتا رہا کرے۔